نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل اصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ جل شانہ قرآن کریم فرقان مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، اس پر ثابت قدم رہے۔ ثم استقاموا کا مطلب ہے ٹھہر جانا، ثم استقاموا کا مطلب ہے ایک چیز پر ڈٹ جانا، ایک چیز پر کھڑے رہنا، اس پر مستقل مزاجی دکھا دینا۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور انہیں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ لا تحزن، کوئی غم نہیں ہوگا ان کو، کوئی پریشانی نہیں ہوگی ان کو، کیونکہ انہیں ربچہ زندگی گزاری ہوگی۔ مستقل مزاجی ایک ایسی چیز ہے، اللہ پاک ہر کسی کو یہ نعمت نصیب فرما دے تو بہت بڑی بات ہے۔ دور تھا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا دور تھا، تو اس دور کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ فرعون بھی بڑا چڑھ کر کے خدائی کا دعویٰ کر کے آیا تھا۔ انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، حالانکہ یہ بات روز روشن کی طرح سب کو معلوم ہے، ذرہ ذرہ پتہ پتہ، مشرق و مغرب شمال و جنوب، جاندار بے جان ساری چیزیں جانتی ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ اب دیکھو، زمین کو پھاڑ کر، زمین کے سینے کو پھاڑ کے جو درخت پہ نکلتا ہے وہ بھی اپنی اللہ کی گواہی وحدانیت کی دیتا ہے۔ کچھ عقل کے اندھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، ان کی عقلوں پہ پردہ ہوتا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ تھا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ فرعون کے گھر کے اندر ایک حضرت مشاطہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، ایک عورت تھی، ان کا نام، وہ موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے آئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی تھی، تو وہ مشاطہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں کو سنوارا کرتی تھی مشاطہ، اور اس کا میک اپ وغیرہ کرتی تھی، اس کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی اور اسے بنا سوار کے فرعون کی بیٹی کو وہ رکھتی تھی۔ تو حضرت مشاطہ چونکہ موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے آئی تھی، وہ خفیہ طور پر ایک دن فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھیں حضرت مشاطہ، تو کنگھی زمین پر نیچے گر گئی۔ تو حضرت مشاطہ نے کنگھی اٹھاتے وقت کہا بسم اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ شروع اللہ کے نام سے۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہر کام پہ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ یہ جنت کی بھی چابی ہے۔ بسم اللہ پڑھنے والے قیامت کے دن انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ یہ کسی موضوع پر میں کسی وقت انشاءاللہ بسم اللہ کے فضائل بیان کروں گا، ابھی میں بسم اللہ کے فضائل بیان نہیں کر رہا، میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں ثم استقاموا کے زمرے کے اندر رہ کر۔ تو وہ مشاطہ بال سوارتے نا، اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، اس نے کنگھی کو اٹھاتے وقت کہا بسم اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی حیرانگی کے ساتھ دیکھنے لگی کہ تو کس کو مانتی ہے؟ کیا میرے باپ کو تو خدا نہیں مانتی؟ تو مشاطہ نے کہا کہ نہیں، میں تیرے باپ کو خدا کیوں مانوں؟ میں تو خدا مانتی ہوں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے رب کو خدا مانتی ہوں میں۔ اس نے کہا نہیں، وہ تو میرا باپ ہے سب کا خدا۔ اس نے کہا نہیں، سب کا خدا تو وہ ہے زمین کا خدا، آسمانوں کا خدا، مشرق و مغرب کا، شمال و جنوب کا، پتے پتے کا، ڈالی ڈالی کا، درخت درخت کا، انسانوں کا، جنات کا، حیوانات کا، نباتات کا، جمادات کا۔ وہ خدا تو وہ ہے
جو موسیٰ کلیم اللہ کا خدا ہے میں تو اس پر ایمان لے کر آئی ہوں۔ اس نے کہا تجھے کڑی سزا ملے گی۔ اس نے کہا جو تو کرنا ہے کر لے۔ اس نے اپنے باپ سے بات کی فرعون سے۔ فرعون نے اپنے دربار میں بلایا مشاطہ کو، حضرت مشاطہ کو۔ فرعون نے کہا کیا واقعی تو موسیٰ کلیم اللہ کے خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، روز روشن کی طرح میں یہ بات کہتی ہوں کہ میں موسیٰ کلیم اللہ کے رب پر ایمان لے چکی ہوں، اور میرے دل کے اندر رب کا ایمان اس طرح کا میرے دل کے اندر آ چکا ہے کہ اب میرے دل سے اللہ کی محبت کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ محبت بھی ہوا کرتی ہے، دل بھی دل سے ملتا ہے۔ میری جان چاہنے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے، اللہ کو چاہنے والے بڑی مشکل سے ملتے ہیں، رب چاہی زندگی گزارنے والے بڑی مشکل سے ملتے ہیں۔ آج کل تو کوئی ادھر پرستش کر رہا ہے، کوئی نفس کی پرستش کر رہا ہے، کوئی شیطان کی کر رہا ہے، کوئی قبروں کو پوج رہا ہے، کوئی کس کی پرستش کر رہا ہے، کوئی مال کی پرستش کر رہا ہے۔ پرستش کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے، سجدے کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو اس نے کہا میں موسیٰ کلیم اللہ کے رب پہ ایمان لا چکی ہوں، اور میرا پختہ عقیدہ ہے کہ میرا اللہ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس نے کہا اس کی بڑی سزا ملے گی۔ اس نے کہا جو تو کرنا ہے کر لے۔ اس مشاطہ کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، دودھ پیتی، بالکل چھوٹی۔ اس نے کہا میں تجھے بھی مار دوں گا، تیری بیٹی کو تیرے سینے پہ ذبح کروں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، ایسی ہزاروں بیٹیاں ہوں تو میں اپنے رب کے نام پہ قربان کر دوں۔ اللہ اکبر! ایمان ہو تو ایسا ہو، ثابت قدمی ہو تو ایسا ہو، ایسی ہو۔ اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور اس مشاطہ کو بھی بلایا۔ اسے مشاطہ کو لٹا دیا، لٹا کر اس کے سینے پر اس کی بیٹی کو اس کے سینے پر لٹا دیا۔ جب بیٹی چھوٹی تھی، بیٹی اس میں اپنی ماں کا دودھ پینا شروع ہو گئی۔ اس ظالم نے دودھ پیتے ہوئے ہی اس بیٹی کو اس کی ماں کی چھاتی پہ ذبح کر دیا۔ جب ماں کی چھاتی پر اس کا خون نظر آیا، چھوٹی بچی کا، تو ماں نے کہا یا اللہ مجھے استقامت نصیب فرما، اے اللہ مجھے صبر عطا فرما، اللہ اپنی ذات پہ مجھے اس سے بھی زیادہ استقامت عطا فرما۔ اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ اس ظالم نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس کی بیٹی کو بھی قتل کر دیا، اس کی ماں کو بھی قتل کر دیا، یعنی وہ دونوں شہادت کا جام نوش کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ فرعون جب گھر گیا، اس نے بڑے فخر سے بڑے تکبرانہ لہجے میں جا کے اپنی بیوی کو بتایا۔ بیوی کا نام کیا تھا؟ فرعون کی بیوی کا نام کیا تھا؟ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت آسیہ بھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے رب پر ایمان لا چکی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا آسیہ آج میں اس مشاطہ کو اتنی سزا دی ہے کہ سارے درباریوں کو بلا کر میں نے اس کی بیٹی کو اس کے سینے پہ ذبح کر کے اس کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان ہوئی۔ انہوں نے کہا تو بہت ظالم ہے، تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا اچھا میں ظالم کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس نے تو مجھے خدا نہیں مانا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی خدا تو میں بھی آپ کو نہیں مانتی، میں تو آپ کو فرعون مانتی ہوں، میں خدا نہیں مانتی۔ اس نے خدا کس کو مانتی ہو؟ حضرت آسیہ نے کہا میں خدا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے خدا کو خدا مانتی۔ اس نے کہا اچھا تو بھی اس کے دین پر آ گئی ہے، میں تیرا بھی وہ حشر کروں گا۔ حضرت آسیہ نے کہا وہی کر سکتا ہے جو اس کے ساتھ کیا۔ اس نے کہا نہیں، اس سے بڑی سزا دوں گا۔ حضرت آسیہ کو اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، ان کو اللہ پاک نے بہت زیادہ حسن عطا فرمایا تھا۔ حضرت آسیہ بڑی حسین و جمیل تھیں۔ تو جب اتنی بات ہوئی تو اس نے کہا میں تجھے ایسی سزا دوں گا رہتی دنیا تک تیری سزا کو لوگ یاد کریں گے۔ حضرت آسیہ نے کہا میں ایسا صبر کروں گی رہتی دنیا تک میرے صبر کو دنیا یاد کرے گی۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ اس نے سارے اپنے درباریوں کو بلایا، دربار لگایا۔ اس نے حضرت آسیہ کو بلایا، آسیہ کو بلا کر کہا معاذ اللہ، اللہ اکبر۔ اس نے کہا ظالم نے کہ اس کے کپڑے اتار دو سیدہ آسیہ کے، ان کو برنا کر دیا گیا، ان کے کپڑے اتار دیے گئے۔ اگر آدمی کے کپڑے اتار دیے جائیں کسی کے سامنے، اس نے تو مجمع کے سامنے عورت کے کپڑوں کو اتارنا چاہا۔ جب عورت کے کپڑے اتارے، مرد تو چاہتا ہے کہ میں زمین میں دفن ہو جاؤں، اس سے بہتر ہے۔ حضرت آسیہ کا صبر دیکھو۔ حضرت آسیہ نے اللہ سے مناجات شروع کر دی، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، میں ڈگمگا نہ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو وہ صبر عطا فرمایا۔ حضرت آسیہ کے اس نے کپڑے اتار کر کہا اب دوسری سزا میں تجھے یوں دوں گا کہ میں تجھے
زندہ کی میں چمڑی ادھیر دوں گا۔ اس نے قصاب کو بلایا اور چھریاں لے کر حضرت سیدہ آسیہ کی جو ہے کھال کو اتارنا شروع کیا۔ کھال ساری اتار دی، حضرت آسیہ کو برنا کر کے ان کی کھال کو بھی اتار دیا گیا۔ جب ان کی کھال کو اتار دیا گیا تو اس نے کہا اس کا منہ میرے محل کی طرف کر دو، شاید اب بھی توبہ کر لے کہ میرے دین میں دوبارہ آ جائے۔ حضرت آسیہ نے کہا ظالم تو مجھے مار دے گا، مجھے قتل کر دے گا، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، ہر ٹکڑے سے اللہ کی محبت کی خوشبو آئے گی، ہر ٹکڑے سے اللہ کی محبت کی خوشبو آئے گی۔ اس نے کہا کہ میں تیسری سزا تجھے یہ دوں گا کہ میں اب تیرے اس کٹے ہوئے جسم پر، کھال اتارے ہوئے جسم پر میں مرچیں اس کے اوپر ڈال دوں گا۔ اس نے مرچیں منگوائیں تو زخموں پر یعنی پورے جسم پر اس نے مرچوں کو مل دیا۔ حضرت آسیہ مچھلی کی طرح تڑپی ہیں، تڑپتے تڑپتے انہوں نے ایک دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین۔ اے اللہ مجھے اپنے پڑوس میں گھر بھی عطا فرما، اور یا اللہ اس ظالم سے مجھے نجات بھی عطا فرما۔ اللہ پاک نے دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ اللہ نے اپنے پڑوس میں حضرت آسیہ کو گھر بھی نصیب فرما دیا اور فرعون سے نجات بھی دے دی، یعنی وہ شہادت کا جام نوش کر گئیں۔ میرے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ کملی والے والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفیں سجا کے جس رات معراج کی رات کو اللہ کے پاس جانا چاہا، بیت المقدس وہاں سے قریب ہے، تو وہاں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو وہاں سے جنت کی خوشبو آئی۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہاں سے تو جنت کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ جو مشاطہ اور اس کی بیٹی، اس کی ہڈیاں یہاں دفن ہیں، اس ہڈیوں سے قیامت کی صبح تک جنت کی خوشبو آتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو تو یہ انعام دیا، اور یہ انعام حضرت آسیہ کو دیا کہ ایک تو شہادت کا جام نوش کر گئیں، اور وہ اعلیٰ مقام حضرت آسیہ کیسے پا گئیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب انتقال ہونے لگا، وصال پاک ہونے لگا، تو آخری وقت تھا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ بالکل اللہ کے پاس جانے والی تھیں، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا، اپنی زوجہ سے کہا کہ اے خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو میری بیویوں کو میرا سلام کہنا۔ بڑی حیران ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے علاوہ تو دنیا میں آپ کی بیوی کوئی نہیں، تو جنت میں آپ کی کیسے بیوی پہنچ گئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، مسکرا کے فرمایا کہ وہ جو حضرت آسیہ تھیں، جب انہوں نے دعا مانگی تھی، اللہ پاک نے وہ دعا کو قبول کیا، اللہ کا پڑوسن ملا، اور حضرت مریم وہ بھی جنت میں اللہ پاک نے دونوں سے میرا نکاح کر دیا ہے، وہ جنت میں میری بیوی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پھر کوئی دنیا کی طاقت انہیں ہلا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، رضینا قسمت الجبار فینا، لنا علم وللجحال مال، فإن المال یفنى عن قریب فإن العلم يبقى لا يزال، کہ دنیا کا مال ختم ہو گیا، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے کہ اللہ نے جاہلوں کو مال عطا کر دیا اور ہمیں اللہ پاک نے علم عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگ یہ داماں بھی تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان پاک ہستیوں کو استقامت عطا فرمائی، اللہ ان کی استقامت سے کچھ ذرے ہماری جھولی میں بھی ڈال دے، تاکہ ہمارا بھی دنیا بھی بہتر بن جائے، ہماری آخرت بھی بہتر بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محمد مصطفیٰ کی سچی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔